عجیب بات دیکھی کہ ایک مجلس ہے، اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اس کو ہمارے یہاں قرآن خوانی کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے وتیرہ ہے، یہ بہترین اور تیر بہدف اعمال میں سے ہے۔ یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مفسرین کہتے ہیں الصراط المستقیم وہ مذہب اہل السنہ والجماعہ، کہ یا اللہ مرزائیوں سے، پرویزیوں سے، قادیانیوں سے، بدعتیوں سے، دیگر لعنتیوں سے میری حفاظت فرما، اور مجھے توحید و سنت کے مذہب پر قائم دائم رکھے، اور اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ ہم جب کراچی آئے پڑھنے تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بڑے عالم تھے، پاکستان بھر کے، دیوبند میں مفتی رہے تھے، اور حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری پورے عالمی شخصیت تھی۔ تو جب بھی کسی عالم دین کا انتقال ہوتا تو وہاں دارالعلوم میں مفتی شفیع صاحب کے قلم سے اعلان لگتا، اور یا حضرت بنوری کے قلم سے باقاعدہ طالب علم و استادوں کے لیے بورڈ پر اعلان لگتا کہ فلاں عالم دین فوت ہوئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے طالب علم مسجد میں جمع ہو جائے، قرآن شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، دور حدیث و تخصص والے بخاری شریف کے سپارے پڑھے۔ اکثر دیکھا گیا کہ حضرت خود تشریف لے آتے تھے دعا کے وقت، اور بعض بڑے اکابر علماء جیسے مولانا ادریس کاندیل بھی فوت ہوئے تھے تو حضرت خود بھی تشریف لائے، محراب میں بیٹھ کے اس سپارہ اٹھایا، سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ہماری تعلیم و تربیت ہوئی تھی، یہ زمانہ تھا، یہ لوگ۔ اب وہ اتنے راسخ العلم تھے، اتنے پختہ کار تھے کہ وہ نقوش انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ یہ گفتگو عوامی مجلس کی نہیں ہے، یہ بہت ہی درد و غم کی گفتگو ہے، لیکن یہ تو صرف جو یہ بات شروع کر رہا تھا کہ بھئی قرآن شریف پڑھنا بھی بہت زبردست اعمال میں سے ہے، اپنے لیے بھی، اعزاء اقربا کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی، گھروں کی خیر و عافیت کے لیے، شیاطین و جنات، نفس و شیطان برے ماحول سے بچنے کے لیے۔ میں نے ایسے ایک دفعہ ایک پریشانی ادارے کو درپیش دی، اور اس کے عواقب پر غور کرتے تو بہت بڑی پریشانی تھی، اور ظاہراً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ دن اور یہ وقت آنے والا ہے۔ تو میں نے یہاں عشاء کے بعد طالب علموں کو روز بٹھاتا تھا، قرآن شریف پڑھواتا۔ آپ یقین کریں وہ خود بخود وہ شخص آیا، اس نے کہا یہ تو آپ نے خود سٹیک کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جیسے باقاعدہ حکم دے دیا، مامور کر دیا اس کو، رونگٹے کھڑے ہو گئے میں۔ تو ڈھنڈورا پیٹنا اور تشہیر کرنا یہ کمکلوں کا کام ہے، بے شعوروں کا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بلائے دور کرنے کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، خود پڑھے یا ایسے لوگوں سے پڑھوائے جو اطمینان سے پڑھے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا ابتدا اور انتہا اور ہر آن ارگڑی کا مالک و مختار ہے، اس کے اختیارات اور اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے، وہ غیر محدود ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔